رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، آج مرحوم شوکت عباس والد رضا حسین صاحب کی پہلی برسی کی مجلس ان کے لواحقین نے منعقد کی ہے. انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، تو اپنے لیے کچھ ایسے کام کر کے جاتا ہے کہ جس کے وجہ سے ان کے آخرت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. اس میں بہترین کہ مسجد کے کام میں کار خیر انجام دیتا رہے، یا کوئی کتاب ایسی لکھ کے چلا جائے کہ جس سے لوگ استفادہ کریں اور اس کو ثواب ملتا رہے مرحوم، یا نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے جو مرحوم کے بعد ان کے لیے قرآن خوانی کرتی ہے، مجلس رکھتی ہے، مستحقین کی مدد کرتی ہے، یا دیگر اور ایسے کام کار خیر انجام دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے مرحوم کو منازل برزخ میں آسانیاں پیدا ہوتی رہتی. یہاں سے جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، یعنی کہ منتقل دوسری دنیا میں ہوتا ہے، اب یہ سخت ترین عالم ہوتا ہے کہ عالم برزخ، کہ جس کے لیے روایات ہیں کہ اس کے لیے تیاری کی جائے بہت زیادہ، کہ اس کے لیے آپ دنیا میں رہتے ہوئے جب تک آپ کے نامہ اعمال کہ کتاب کھلی ہوئی ہے تو آپ اس میں اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے رہیں. اس کے لیے اگر آپ ابھی سے تیاری کریں گے تو آپ کے انتقال کے بعد یہ سب چیزیں آپ کے کام آئیں گی اور آپ کے ساتھ عالم برزخ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. کہ اگر نیک اولاد انسان چھوڑ کے جاتا ہے تو اولاد اپنے والدین کے لیے اتنا کار خیر انجام دے کہ والدین بھی ان سے خوش رہیں. سوال یہ آتا ہے کہ والدین دنیا میں تو خوش ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد کس طرح سے خوش ہوں گے؟ اب مر گئے، انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ان کی خوشی ہمیں کیا معلوم، لیکن عالم برزخ سے بھی والدین دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ وہ اتنا اثر رکھتی ہے کہ زندگی میں جو انسان زندہ ہے، اولاد زندہ ہے، اس دعا کے اثر سے پھل و پھولتا رہتا ہے، کہ اس کی زندگی میں اتنی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ میں اپنی زندگی میں کس طرح سے کون سی دعائیں ہیں جو میرے کام آ رہی ہیں. بہترین اجر و ثواب اپنے والدین کے لیے یہاں سے بھیجتا رہے، کار خیر انجام دیتا رہے کہ والدین وہاں عالم برزخ میں بہترین طریقے سے منازل آخرت کو اپنی تیاری آسانی سے گزرتے رہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے، لیکن پروردگار عالم نے جنوں کو خلق کیا اور انسانوں کو خلق کیا. کیوں؟ تاکہ عبادت کی جائے پروردگار عالم کی. کیا پروردگار عالم صرف اپنی عبادت، اپنی نماز، روزے، حج، احکام کے لیے، انہی چیزوں کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا؟ نہیں. یعنی یہاں پر لیعبدون الا لیعبدون، یعنی وہ عبادات جو ہم کار خیر انجام دے رہے ہیں، کسی سے حج کے بات کر رہے ہیں، کسی کے کام آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہماری عبادت میں شمار ہو رہی ہیں. فقط عبادت یہ نہیں کہ ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں، 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں، یا دن بھر روزہ رکھیں، رات بھر نمازیں پڑھیں، ایسا نہیں ہے. عبادت کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو حکم دیا، جو احکام پروردگار عالم نے ہمارے لیے بھیجے،
ان پہ عمل کرتے ہوئے ان سارے احکام کو انجام دیتے رہیں، جتنے حلال ہیں ان کو انجام دیتے رہیں، جتنے حرام ہیں ان کو ترک کرتے رہیں۔ یہ پروردگار عالم کے لیے عبادت ہے، یہ ہماری عبادت ہے پروردگار عالم کے لیے کہ ہم سارے نیک کام اس دنیا میں رہتے ہوئے کرتے رہیں، ورنہ پروردگار عالم کے پاس اتنے فرشتے موجود تھے کہ عبادت صرف کرتے رہتے، لیکن پروردگار عالم کو وہ ہاتھ پسند ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ایک سفر پہ جا رہے تھے اور ایک شخص سامنے آیا اور وہ رسول کے ہاتھ کا بوسہ لینا ہی چاہتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کے ہاتھ کا بوسہ کیوں لیا؟ وہ آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتا تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ رسول کے ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہے۔ تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم کو وہ ہاتھ پسند ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں، جو حلال رزق کماتے ہیں، وہ ہاتھ پروردگار عالم کو اتنے پسند ہیں، تو اسی لیے میں نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ یعنی پروردگار عالم حلال روزی کمانے والے کو اتنا پسند کرتا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک مادہ پرست انسان سے یہ کہیں کہ تمہارے زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو وہ فقط یہ کہے کہ میں اس دنیا میں آیا، میری ولادت ہوئی، میرے اختیار میں نہیں تھا، ہو گئی، پھر میں دنیا میں آیا، میں نے کھایا پیا، دیگر پڑھائی کی، میرے والدین نے کہا پڑھو، میں نے پڑھا، پھر مقصد میرا تھا ڈگری حاصل کروں، میں نے مختلف ڈگریاں حاصل کی، میں آگے بڑھتا گیا، میری اچھی جاب ہو گئی میری، اور میں ایک اب ویل سیٹل جسے کہتے ہیں کہ زندگی گزار رہا ہوں کہ اب مجھے اس دنیا میں کوئی چیز کی ضرورت نہیں، میرے پاس اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا رہنے کے لیے گھر ہے، سہولتیں ہیں تمام، اور بیوی بچے ہیں، مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے، دنیا میں خوش ہوں۔ تو یہ مادہ پرست انسان ہے جو دنیا میں خوش ہے کہ اس کے لیے وہ یہی سمجھ رہا ہے میں دنیا میں آ گیا، میرے لیے ساری زندگی کھانا پینا دنیا میں گزارنا بس یہی میری زندگی تھی، اس کے آگے کی زندگی کے بارے میں وہ سوچتا تک بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی زندگی یہی، بس آج میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی کا اختتام بس یہی ہے، اب میں سکون سے جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری اولاد بہترین زندگی گزارتی رہے گی، اتنا مال و دولت میں پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا۔ یہی اکثر کے دماغ میں، اکثر مادہ پرست لوگوں کے ذہنوں میں فقط یہی بات ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ ایک خدا پرست انسان سے یہ سوال کریں کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ پروردگار عالم کسی چیز کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کرتا، پروردگار عالم نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے تو یقیناً کوئی مقصد ہے، تو اب میرا مقصد کیا ہے، اب مجھے اس چیز کی جستجو ہونی چاہیے کہ میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، پروردگار عالم نے مجھے یہاں بھیجا کیوں ہے۔ اب وہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اس مادہ پرست لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کی بھی تیاری کرے۔ اب وہ کیا کرے گا کہ وہ اب اس احکام شریعت کو، دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ دین اسلام ہے کیا چیز، پروردگار عالم نے مجھے کیوں بھیجا ہے۔ اگر اپنی عبادت کے لیے بھیجا تو پروردگار عالم میں صرف عبادت آپ کی کرتا رہتا ہوں کافی ہے، پروردگار عالم نے کہا کہ عبادت کرو بس، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو خلق اسی لیے کیا میری عبادت کریں۔ پروردگار عالم آپ نے کہا میں عبادت کرو، بس میں عبادت کر رہا ہوں 24 گھنٹے، مجھے نہیں غرض کہ میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، مجھے نہیں غرض میرے اہل و عیال کیسے ہیں، میرے ماں باپ کیسے ہیں، مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ایسی عبادتیں مجھے نہیں چاہیے۔ حقوق العباد، حقوق الناس، پروردگار عالم نے ان سب کے احکام ہمارے لیے پیش کیے۔ سب سے بڑی نعمت ہمیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد ہمیں ایک شیعہ گھرانے میں ولادت ہوئی،
دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے فرقے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ہمیں وہاں نہیں بھیجا۔ بہت سے حیوان ہیں، پروردگار عالم نے ہمیں حیوان بنا کر نہیں بھیجا۔ پروردگار عالم نے ہمیں کسی اور فرقے میں، کسی اور مذہب میں نہیں بھیجا۔ پروردگار عالم نے ہمیں مکتب اہل بیت میں بھیجا۔ یہ ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ ہم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہم آج فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیعہ اثنا عشری 12 اماموں کو ماننے والے ہیں۔ یہ ہم بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس گھرانے میں پیدا ہوئے اور آج جس گھرانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ گھرانہ ایسا پاک گھرانہ ہے، اہل بیت کا گھرانہ۔ اس گھرانے کو مانتے ہیں جس نے دین اسلام کے خاطر اپنا گھر بار لٹا دیا۔ لیکن ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیوں خلق کیا۔ وہ پروردگار عالم کی بہترین نعمتوں سے نوازے جاتے تھے، بہترین چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، لیکن دنیاوی زندگی کے لیے کس قدر کی مشکلات بھی جھیل رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں دکھانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہو، بالکل ایسا نہیں تھا۔ یہ امتحان ہے۔ آج ہم اس دنیا میں جو امتحان سے گزر رہے ہیں، اس کے امتحان کی تیاری، نتیجے کی تیاری ہمیں اس دنیا میں کرنی ہے کہ اگر آج ہمارے نامہ اعمال کی کتاب بند ہو جائے تو ہمارے ہاتھ میں کیا چیز ہے، کیا ہے جو ہمارے کام آئے گا، کیا ہے جو ہم بروز محشر اہل بیت کے سامنے فخر سے کھڑے ہوں گے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ اعمال ہیں، ہمارے نامہ اعمال بہت زیادہ ہے۔ کیا چیز ہوگی اس کو ہم زیادہ کریں، کیا کریں؟ اہل بیت نے جو ہمیں درس دیا ان کے احکام کو ہم مانیں۔ فقط اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسا نہیں کہ ہم مقصد حسین کو بھول جائیں اور حسین کو مقصد بنا لیں۔ یہاں پر دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک، امام حسین کا مقصد کیا تھا اور آج ہمارا مقصد کیا ہے۔ امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام باقی رہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء قائم رہے۔ بہت انتہائی معذرت کے ساتھ کچھ چیزوں کو بعض لوگوں نے ترک کر دیا کہ ہمارا مقصد فقط عزاداری، نماز، اس تک محدود ہو گئے۔ باقی اور چیزیں، دیگر حقوق العباد، حقوق الناس، پڑوسیوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں کب ہم استعمال کریں گے، کب ہم ان کو اپنی زندگی میں یہ اپلائی کریں گے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں، ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتہ دار کوئی بھوکا تو نہیں، یا فقط ہم یہی فقط دعوے کرتے رہیں گے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اگر بروز محشر اہل بیت نے ہم سے سوال کیا کہ ہمارے ماننے والے تھے، ہم یہ کام انجام دیتے تھے، کیا یہ کام کی کوشش بھی کی تم لوگوں نے؟ کیا ان چیزوں کی کوشش بھی کی تو ہم ان کے سامنے مایوس نہ کھڑے ہوں کہ مولا ہم آپ سے شرمندہ ہیں، یہ سب ہم کام نہیں کیے۔ پھر کیا کیا؟ بس فقط اپنی ایک حدود کے اندر رہتے تھے، اس سے زیادہ کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارا پڑوسی کس حال میں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے رشتہ دار کس حال میں ہے۔ کیوں؟ قطع رحمی تھی۔ قطع رحمی کے لیے امام معصومین فرماتے ہیں کہ جو قطع رحمی کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، اس کی بخشش بہت مشکل ہوگی، اس کی شفاعت ہم اہل بیت نہیں کریں گے۔ اتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ آج ہم اگر ظاہری دنیا کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور آخرت کو بھول کے
تمام وہ کام انجام دے رہے ہیں جس سے ائمہ اطہار نے، اہل بیت نے، رسول نے، اللہ نے منع کیا ہے، لیکن ہم اپنے کچھ وقت کے مزے کے خاطر، کچھ وقت کی سہولتوں کے خاطر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ شاید پروردگار عالم ہمیں نہیں دیکھ رہا. لیکن یہی وقت جب ہمارے اوپر مصیبت بن جاتا ہے تو اس وقت پہ ہم اتنی شدت سے خدا کو یاد کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہماری فریاد سن رہا ہے. تو یہ پروردگار عالم اس وقت کہاں تھا جب تم اپنی آسائش کے چکر میں حرام کر رہے تھے، جب اپنی سہولتوں کے چکر میں کسی کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے تھے. اس وقت ہمیں یہ پروردگار عالم اپنی شہرک سے زیادہ قریب کیوں نظر نہیں آتا؟ کہ جب ہم گناہ انجام دے رہے تھے تو پروردگار عالم ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا تھا؟ کیوں ہم اس طرح سے پروردگار عالم کو اپنی قریب محسوس نہیں کر رہے تھے کہ اب جب اتنی مشکل میں آ چکے تو اب پروردگار عالم کو یاد کر رہے ہیں، پروردگار عالم آج اس مشکل میں ہے اور اے امام زمانہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب شدت کے ساتھ جب پریشانی میں پھنس گئے تو امام زمانہ ہمیں اپنے قریب نظر آنا شروع ہو گیا، پروردگار عالم ہمیں اپنے شہرک سے زیادہ قریب نظر آنا شروع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آج ہم پہ مصیبت پڑ گئی، آج ہمیں مشکل وقت آ گیا. کیا ہماری زندگی اسی لیے، کیا پروردگار عالم نے ہمیں اسی لیے خلق کیا کہ ہم اپنی ظاہری زندگیاں جو ہے اسی طرح سے ضائع کر دیں اور جب نامہ اعمال ہمارے بند ہو جائیں اور بروز محشر اٹھائے جائیں تو ہمارے نامہ اعمال کی کتاب بالکل خالی ہو، نیک اعمالوں کی اور برے اعمالوں کی بھری ہوئی ہو؟ اس طرح نہیں پیدا کیا. پروردگار عالم نے ہمیں ایک نظام دیا کہ اس نظام کے تحت زندگی گزارو اور واپس میرے پاس پلٹ کے آ جاؤ، اور جو اچھے کام کر کے آئے گا اس کو میں یہ چیزیں دوں گا، جو غلط کام کر کے آئے گا، برے کام کرے گا، میں اسے یہ چیزیں دوں گا. آج اگر ہم پاس ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں دنیاوی زندگی میں، دنیا کے اندر، کہ میں اچھے نمبر لاؤں گا تو امی مجھے یہ گفٹ دیں گی، ابو یہ دیں گے، رشتہ دار خوش ہوں گے. اس طرح سے اگر ہم آخرت کے لیے تیاری کریں کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جنت میں جگہ دوں گا. معصومین کا فرمان ہے کہ اہل بیت کے ساتھ گھر دوں گا. آج ہم بڑی شخصیت کے ساتھ گھر لے کے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ گھر لینے کے لیے کوشش نہیں کر رہے. دنیا میں اتنے مگن ہو چکے کہ اہل بیت کے ساتھ جب ہمیں گھر مل سکتا ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کام اچھے انجام دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے رہے. ہم آج دنیا میں اس لیے مگن ہیں کہ میرا ایک بڑا گھر ہو جائے، قبر بڑی ہو جائے، مجھے مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ تو بس آنکھ بند ہو گئی دوسروں کے عقیدے کے مطابق، آنکھ بند ہو گئی، اب قیامت میں ہی کھلے گی. کوئی عالم برزخ نہیں ہے، کوئی درمیان میں کوئی سفر نہیں ہے، کوئی پروردگار عالم روح نہیں ڈالے گا، یہ سب جھوٹ. لیکن ہمارے ہاں مکتب میں عالم برزخ سخت ترین مراحل طے کرنا ہے کہ آج ہماری آنکھیں بند ہیں، جیسے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، انتقال ہوا اور ہماری آنکھیں بیدار ہو جائیں. اب ہمیں سب نظر آ رہا ہوگا کہ افسوس کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو برباد کر کے آ گئے. جس طرح سے ہم ایک امتحان کے اندر فیل ہونے کے بعد افسوس کرتے ہیں کہ کاش میں نے اچھی محنت کی ہوتی تو کامیاب ہو جاتا، لیکن وہاں پر ایک چانس اور مل جاتا ہے. اس دنیا کے بعد ہمیں ایک چانس دوبارہ نہیں ملنے والا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو سوال کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ایک منٹ کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دے، میں نیک کام کروں گا، یہ سارے کام اچھے کام کروں گا، تو یہ وہ وقت ہے کہ اب اس کو دوبارہ واپس دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا. معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کے لیے اپنے تیاری کی جائے. مولا علی علیہ السلام ایک مرتبہ صفین کی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو قبرستان پہ نظر پڑی. جیسے ہی قبرستان پہ نظر پڑی تو وہاں ٹھہر کے سلام کیا اور کہا کہ اے وحشت ناک قبروں میں رہنے والوں، ہولناک منازل آخرت طے کرنے والوں. پورا ایک طویل خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ اتنا یہ ہمارے ہاں پر
حال یہ ہے کہ تمہاری بیویوں نے سے کسی اور نے نکاح کر لیا، تمہاری جائیدادیں بٹ چکی ہیں، تمہاری اولاد اب اپنی زندگی میں گم ہو چکی ہے، اور اب اپنے بارے میں بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ پھر ایک مرتبہ صحابی کی طرف رک کر کے کہا کہ اگر انہیں موقع مل جائے ایک لمحے کی گفتگو کرنے کا تو یہ کہیں گے بہترین چیز تقوی ہے، تقوی اختیار کیا جائے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، تقوی اختیار کیا جائے۔ کیوں؟ یہ دنیاوی چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی، اگر ہم آج اپنی نظروں کو نامحرم سے بچائیں گے، ایک نگاہ نامحرم ہزاروں سال پیچھے لے جاتی ہے، عالم برزخ میں کتنے سال ہم عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے، کیونکہ وہاں پر نہ موت ہے کہ آج چلو ایک مرتبہ عذاب آئے گا اور ختم ہو جائے گا، نہیں کہ ایک مرتبہ دوبارہ زندگی مل جائے گی، نہیں، ایک ایک چیز کا عذاب کے بارے میں پروردگار عالم نے ہمیں بتا دیا کہ کس چیز کا کتنا عذاب ملے گا، کس چیز کا کتنی جزا دوں گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ ایک کام کی نیت کرتے ہیں اور کام انجام نہیں دیتے، غلط، پروردگار عالم اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ لکھتا نہیں، لیکن اگر آپ ایک نیک کام کی ارادہ کرتے ہیں اور نیک کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور کام نہیں بھی ہوتا، پروردگار عالم آپ کی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پلہ اس طرح سے بھاری ہو تاکہ میں ابلیس کے سامنے فخر سے کہوں کہ جس چیز کا تو نے انکار کیا تھا کہ یہ اے پروردگار میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، کہ یہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، دیکھ یہ کتنی بفضیلت ہے، تو نے اپنے آپ کی اپنی گمراہی لی، تو نے ایک سجدہ نہیں کیا، اگر کر لیتا تو کیا ہوتا۔ اس طرح سے ابلیس زندگی بھر کے لیے ابلیس نہیں ہوتا، بہترین عبادت گزاروں میں سے تھا کہ فرشتوں کی صف میں آ کے بھی جنات میں سے تھا، اور فرشتوں کی صف میں آنے کے بعد فرشتوں میں صف اول میں کھڑا ہوتا تھا، عبادت اتنی کرتا تھا، لیکن ایک سجدہ نہ کرنے پر وہ ابلیس بن گیا۔ اب ہم اپنا سوچیں کہ ہم کتنے سجدے نہیں کر رہے، کتنے سجدوں کو ہم ترک کر دیتے بے احتیاطی میں، اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر، کہ اول وقت میں نماز کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص اپنے کام پر سے واپس آیا جلدی، اور نماز کا وقت قریب تھا، اور یہ کہہ کہ والدہ سے سو گیا کہ ابھی تھوڑی دیر میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ابھی وہ سویا ہی تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ابھی عالم محشر بپا ہے اور سب کے سوال جواب حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اب حساب کتاب ہو رہا ہے اور اس شخص کی باری آ گئی، اور اس سے جب سوال جواب ہوئے اور اس کو جہنم میں اوپر سے پھینکا گیا۔ اب یہ چیخ رہا ہے کہ میری نماز آ کر مجھے بچا لو، میری نماز آ کے مجھے بچاؤ۔ نماز اس کی نہیں آئی، یہاں تک کہ وہ جیسے ہی جہنم کی آگ میں گرنے والا تھا، ایک مرتبہ ایک نور آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچ لیا، کہنے لگا کہ تم کون؟ کہا کہ میں تمہاری نماز۔ اب یہ اپنی نماز کے اوپر شور کرنا شروع کرتا ہے، برسنا شروع کرتا ہے کہ اتنی دیر میں آئی کہ میں آگ میں جل جاتا تو پھر کیا ہوتا میرا؟ تو نماز نے جواب دیا کہ تم جتنی تاخیر سے مجھے پڑھتے تھے میں بھی تمہاری مدد کو اتنی تاخیر سے آئی، اگر تم مجھے اول وقت میں پڑھتے تو میں تمہیں اول وقت میں بچانے کے لیے آ جاتی، میں تاخیر نہ کرتی۔ اب انسان زندگی میں آیا، سارے کام انجام دیے، اگر نیک ہے تو نیک کام انجام دیے، اب اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کی کتاب بند ہو گئی، نامہ اعمال بند ہو گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے گلے میں نامہ اعمال ڈال دیا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ نامہ اعمال کس طرح سے، کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ایک فرشتہ ان کی قبر میں آئے گا اور ان سے کہے گا اے شخص لکھ۔ وہ کہے گا شخص جو انتقال کر چکا مرحوم کہے گا میں کیسے لکھوں، میرے پاس کوئی پین لکھنے کے لیے نہیں، کہے گا کہ اپنی انگلیوں سے لکھ، کہے گا پھر یہ سوال کرے گا کہ کس چیز پہ لکھوں، میرے پاس کوئی چیز لکھنے کے لیے نہیں، پھر وہ فرشتہ اس کے کفن سے ایک کپڑا پھاڑ کے اور اس مرحوم کے ہاتھ میں دے دے گا اور کہے گا اب لکھ۔ اب وہ لکھنا شروع کرے گا اور اپنے
نامہ اعمال تمام لکھ لے گا اور وہ نامہ اعمال لے کر اس کے گلے میں فرشتہ ڈال دے گا، تو ان کے نامہ اعمال ان کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، جو پروردگار عالم نے کہا، تو وہ نامہ اعمال اب گلے میں ڈال دیا جائے گا، جسے انسان دیکھ کر افسوس کرے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، کاش کہ میں اچھے کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا، اس عالم برزخ میں مجھے پریشانی نہ ہوتی۔ سب سے بہترین اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جو کام آئے گا وہ ہے درود آل محمد، اور کثرت سے استغفار پڑھنا، کہ اس کے اندر آپ کا اور ہمارا کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا کہ ہم چلتے پھرتے بھی استغفار پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے بھی درود پڑھتے رہیں، کہ اس قدر کا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ جب انسان درود پڑھتا ہے تو لکھنے والے کے فضائل، پڑھنے والے کے فضائل اتنے لکھے جاتے ہیں کتاب کے اندر، اور گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں۔ اس درود کی فضیلت ہے۔ اب انتقال ایک شخص ہے کہ جو نیک اس دنیا سے چلا گیا، اب یہاں سے جانے کے بعد اب قبر میں جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور اب اس پہ عذاب آنا شروع ہوا، تو ایک مرتبہ اس شخص کی طرف دائیں طرف سے عذاب آنا شروع ہوا۔ اب جیسے ہی عذاب آنے لگا دائیں طرف سے، تو ایک مرتبہ ایک نورانی چیز آئی، نور آیا اور اس عذاب کو روکا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بائیں طرف سے عذاب آنا شروع ہوا۔ پھر ایک مرتبہ ایک نور آیا اور اس نے اس کے بائیں طرف کے آنے والے عذاب کو روکا۔ پھر ابھی تھوڑی دیر گزری کہ پائنتی کی طرف سے عذاب آنا شروع ہوا، پائنتی کی طرف سے عذاب آنا شروع ہوا۔ پھر ایک نور بلند ہوا اور اس عذاب کو روکا۔ پھر سرہانے سے عذاب آیا اور اس کو عذاب اب ایک نور بلند ہوا اور عذاب کو روکا۔ پھر اتنے میں سینے سے عذاب آنا شروع ہوا اور ایک نور بلند ہوا جو بہت زیادہ واضح اور روشن تھا، ان سب سے زیادہ روشن تھا، نور بلند ہوا اور اس نے اس عذاب کو آنے سے روک لیا۔ کہتے ہیں اب یہ عذاب جو آیا اور جو نور بلند ہوئے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ نور، کہ تم کون ہو؟ وہ نور کہہ رہا ہے کہ تم کون ہو؟ اب یہ نور، ایک نور دوسرے نور سے سوال کر رہا ہے کہ تم کون ہو؟ اب سارے نور مل کے دائیں طرف والے نور سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ اے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو وہ دائیں طرف سے آنے والا نور کہتا ہے کہ میں اس کی نماز ہوں جو یہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، میں اس کی نماز ہوں کہ جو نمازیں پڑھا کرتا تھا، جب اس پہ عذاب آنے لگا میں نے اس کو روک لیا۔ بائیں طرف والے سے کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ کہتا ہے کہ میں اس کا روزہ ہوں جو یہ روزے رکھا کرتا تھا۔ پھر ایک مرتبہ پائنتی آنے والے سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ کہتا ہے کہ میں اس کا حج ہوں جو یہ حج ادا کیا کرتا تھا، جو اس نے حج ادا کیا میں وہ ہوں۔ پھر ایک مرتبہ یہ نور اس واضح نور سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو جو ہم سب سے زیادہ واضح اور روشن ہو؟ تو کہتا ہے کہ اب یہ نور کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم سب بھی نہیں ہوتے۔ کہنے لگے اب یہ تمام نور اس تعجب میں کہ یہ ایسا کون سا نور ہے کہ ہم بھی نہیں ہوتے اس کی وجہ سے، تو آخر بتاؤ تو تم ہو کون؟ کہنے لگا یہ نور کہ میں ولایت علی بن ابی طالب ہوں، میں ولایت علی بن ابی طالب ہوں کہ اگر ولایت علی بن ابی طالب کسی کے دل میں نہ ہو تو یہ نہ نماز کام کی، نہ روزہ کام کا، نہ حج کام کا، نہ جہاد کام کا، کچھ بھی عبادتیں کر لے، اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو سب چیزیں بیکار ہیں۔ تو یہ ولایت علی کا اتنا بڑا مرتبہ مقام ہے کہ آج ہم سب غدیری اسی لیے کہلاتے ہیں کہ جن لوگوں نے غدیر کو پہ حکم کو مانا، نبی کی ساری باتوں کو مانتے ہوئے بھی لوگوں نے جھٹلا دیا، لیکن ہم نے اس کو مانا کہ جو نبی نے کہا وہی سچ تھا۔ اب یہ بات نکلی تو ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں
اصل میں وقت بہت کم ہے. اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد مدینے سے کسی سفر پہ گئے اور صبح کے وقت واپس آ رہے تھے تو ایک یہودی کا ملاقات رسول سے ہوئی. یہودی کے پاس ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا جو نبی کو بہت پسند آیا. نبی نے کہا چلو میرے ساتھ اور مدینے جا کے میں اس کی تمہیں جو بھی قیمت ہے وہ بات کر لیتے ہیں اور میں تمہیں ادا کر دیتا ہوں. یہودی مان گیا اور نبی کے ساتھ چلتا ہے. اب جیسے ہی بازار پہنچا مدینے کے تو لوگوں نے جب اس گھوڑے کو دیکھا تو لوگوں نے اس کی قیمت دگنی تگنی لگانا شروع کی. جب دیکھا اس یہودی نے کہ قیمت اتنی زیادہ لگ گئی تو اب اس کا دل ڈاواڈول ہو گیا کہ بیچوں یا نہ بیچوں. نبی گئے حجرے میں پیسے لے کر آئے تو دیکھا کہ ایک مجمع جمع ہے اور سب اس کے گھوڑے کے ریٹ قیمت لگا رہے ہیں. نبی رکے اور کہا کہ اے شخص میرے اور تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے راستے میں کہ یہ گھوڑا میں خریدوں گا اور میں نے کہا کہ میں مدینے مت چل کے پیسے دے دیتا ہوں. تو اس یہودی نے کہا آپ سے میرا یہ وعدہ تو نہیں ہوا کہ آپ مجھے چل کے وہاں پر پیسے دیں گے. آپ نے کہا مجھے پسند آ گیا ہے تو میں لے لوں گا. ہماری کوئی پیسوں کی بات نہیں ہوئی تھی. اب جتنے میں چاہوں میری مرضی میری ملکیت ہے میں بیچوں. کہا کہ ایک شخص کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم اگر ہے تو گواہ لے کے آئیں. گواہ کو یاد رکھیے گا اور نبی کی بات کو یاد رکھیے گا. اگر کوئی ہے تو گواہ لے کر آؤ. مختلف نبی کے صحابہ نبی کے پاس موجود تھے. نبی نے کہا اے فلاں شخص گواہی دو کہ میں نے اس سے یہ بات کی ہے, میں نے اس سے کہا ہے کہ میں خریدوں گا. یا نبی آپ نے کہا کہ جب تک دیکھو نہیں تو بولنا نہیں. یا نبی میں آپ کے ساتھ نہیں, میں نے نہیں دیکھا, میں جھوٹ کیسے کہہ سکتا ہوں. دوسرے سے کہا گواہی دو. یا نبی آپ نے کہا سنو نہیں تو بولنا نہیں. نہ میں نے سنا ہی نہیں آپ نے کیا بات ہوئی تھی. اس طرح سے نبی نے مختلف صحابہ سے کہا کہ میری گواہی دے دو کہ میں نے اس کے ساتھ بات کی, لیکن کسی نے گواہی نہیں دی. ایک مرتبہ زید ابن ثابت انصاری کا گزر وہاں سے ہوا تو دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے اور نبی اس مجمع میں کھڑے ہوئے ہیں. کہا قریب پہنچا, کہنے لگا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے, یہ اتنا مجمع کیوں ہے؟ رسول نے کہا کہ میں راستے سے آ رہا تھا اور مجھے اس یہودی کا گھوڑا پسند آ گیا اور میں نے اس کی بات کر لی اور کہا کہ میں مدینے جا کے اس کی قیمت ادا کر دوں گا. تو اس نے یہ مان گیا اور یہاں تک آ گیا. اب یہ مجھے گھوڑا نہیں بیچ رہا اور قیمت زیادہ لگا رہا ہے اور دوسروں کو فروخت کر رہا ہے. نبی نے کہا کہ تم گواہی, یہ میں نے ان سب سے کہا لیکن کوئی گواہی نہیں دے رہا. تو زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ آپ نے اس سے بات کی. اب سوال کرنا چاہیے تھا یہودی کو کہ اے زید اے فلاں شخص تم موجود نہیں تھے, جھوٹ بول رہے ہو. نبی کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہو کہ تم وہاں موجود تھے, تم تو وہاں تھے بھی نہیں. لیکن یہ سوال اس نے نہیں کیا, یہودی نے یہ کیا جو صادق اور امین ہے رسول خدا. انہوں نے سوال کیا زید سے, اے زید تم وہاں موجود نہیں تھے, تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ گھوڑے کی بات مجھ سے کی؟ تو زید نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا اللہ ہے, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا قرآن ہے, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا جہنم ہے, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا پروردگار عالم نے یہ حکم دیا ہے, ہم نے مان لیا. تمام چیزیں آپ نے کہیں اور ہم نے مان لی. آپ نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم نے مان لیا. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں, آپ کو ہم جانتے نہیں. آقام ہمارے جبرائیل ہمارے سامنے آئی نہیں وہی لے کر. تو جب ساری چیزوں کو مان لیا تو اس طرح یہ گھوڑے کی کیا اوقات ہے؟ آپ نے کہا ہم نے مان لیا. اسی لیے غدیر کے مقام میں نبی نے بآواز بلند ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا. جو دیکھ نہیں سکتا وہ سن لے اور جو سن نہیں سکتا دور ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ بھی لے کہ علی کو ولی بنایا تھا. بعد میں نہ کہنا کہ ہم نے سنا نہیں یا دیکھا نہیں. جب تمام باتیں نبی کی مان لی تو اس گھوڑے کی کیا حیثیت؟ تو نبی نے کہا زید تم دو مردوں کی گواہی کے برابر ہو. تو جب پھر زید دو مردوں کی گواہی اکیلے دیتے تھے, یہ مرتبہ زید کا. مرحومی ایصال ثواب کی مجلس ہے مختصر صاحب کہ بہترین ایصال ثواب
یہی کہ آج دنیا میں جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے مرحومین کے لیے مجلسیں برپا کریں، قرآن خوانی کریں، مستحقین کی مدد کریں، اپنے مرحوم کے ناموں سے مسجد میں، تعمیرات میں، مختلف چیزوں میں، یہاں تک کہ ایجوکیشن میں لوگوں کی مدد کریں، تاکہ یہی لوگ آگے چل کے امام زمانہ کے سپاہی بنیں۔ یہی بچے، یہی والدین کا شکر ہے کہ آج بچوں کو مجلسوں میں لے کر آتے ہیں کہ یہ بچے کل کو امام زمانہ کے سپاہی بنیں گے۔ یہ بچے مجلس میں نہیں آئیں گے تو ان کو کیا معلوم ہمارا دین، مذہب ہمارا ہے کیا چیز۔ اگر یہ باہر گھومتے رہیں، مسجد کے باہر گھوم رہے ہیں، بارگاہوں کے باہر گھوم رہے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں معلوم۔ جیسے کہ کچھ لوگوں سے پوچھا جائے کہ مجلس ہوئی کس نے پڑھی، فلانے شخص نے پڑھی۔ کیا پڑھا؟ بہت اچھی مجلس تھی، بہت اچھی۔ کیا ہوا؟ بہت شور شرابہ، نعرے بازی اتنی ہو رہی تھی، بہت زیادہ اچھی مجلس تھی، بہت نعرے لگ رہے تھے، بہت مجمع تھا۔ پڑھا کیا؟ ارے اتنا اٹھ کے لوگ داد دے رہے تھے۔ ارے پڑھا کیا؟ معلوم نہیں، میں خود باہر کھڑا تھا۔ تو بھائی واہ کا آپ کی ایسی کیا فائدہ جب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ مجلس میں ہوا کیا، کس کا درس دیا گیا، کس کے بارے میں ذکر کیا گیا، کن اہل بیت کو آپ مانتے ہیں، آپ کو ان کی فضیلت کے بارے میں نہیں معلوم۔ جب آپ کو کسی بڑے افسر کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا تو میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ جب آپ کو اہل بیت کا مقام معلوم ہوگا، ان کی منزلت معلوم ہوگی تو آپ جائیں گے کہ ان کا مقام یہ ہے، ہمیں عالم محشر میں ہماری بخشش کریں گے۔ تو یہ بچوں کو آج سے والدین لے کر آ رہے ہیں مجلسوں میں، تو یہ ان کے شکر گزار ہیں ہم، اور ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی اسی طرح سے ان پہ یہ حسن سلوک کریں کہ ان کو مجلسوں میں لے کے جائیں، ان کو درس میں لے کر جائیں۔ آج اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے اس میں کوئی درس دے دے، مجلس میں آدھا مجمع کم۔ کوئی درس رکھا جائے اس میں درس دینے والا اور چند بزرگ موجود ہوں گے، اس کے علاوہ جوان پھر غائب۔ کیوں؟ یہ جوان اپنے آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ جوان ہی ہیں جو امام زمانہ کے سپاہی بنیں گے، یہ جوان ہی ہیں جو امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بچے آج بچے ہیں، کل بڑے ہوں گے، کہ بعد میں ہمیں یہ افسوس نہ ہو کہ آج اگر زندگی میں مشکل وقت آتا ہے دین اسلام پر تو ہم بڑے فخر سے، یا کہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، ہم یہ کر دیتے، کاش مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو یہ کرتے۔ آج کربلا موجود ہے، آج آپ ایسے دور میں گزر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کربلا میں ہی موجود ہیں، ابھی امام زمانہ کا آنا باقی ہے۔ آپ اس طرح کے اپنے اعمال انجام دیں کہ امام زمانہ جب صدا دیں تو آپ قبر سے نکل کے امام کے پاس پہنچ جائیں، آپ بستر سے اٹھ کے ایک قدم بڑھائیں اور خانہ کعبہ میں موجود ہو جائیں۔ کہ کس طرح سے یہ ہوگا، کہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن کہ میں بستر سے اٹھوں اور خانہ کعبہ میں پہنچ جاؤں؟ پتہ نہیں سچ بھی ہے یا نہیں۔ آج کروڑوں کے مجمع کو کربلا اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، تو جب امام صدا بلند کریں گے تو کیا یہ دنیا سمٹ کے قریب نہیں ہو سکتی؟ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں، والدہ کی بستر پہ ہے، کھانا پلانا، اٹھانا بٹھانا، جو بھی کام ہوتے ہیں سارے میں کرتا ہوں، وہ خود انجام نہیں دے سکتی، تو کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ رسول خدا نے کہا اے شخص، تو نے اس رات کا بھی، ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جو اس نے تیرے ساتھ گزاری، کہ تجھے سوکھے پہ سلاتی تھی، خود گیلے پہ سوتی تھی۔ جب تو بستر کو گیلا کر دیتا تھا تو وہ اس جگہ پر سو جاتی تھی اور تجھے سوکھے پہ سلاتی تھی۔ اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکا، 20 سال خدمت کے بعد بھی۔ تو والدین کا حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، کہ والدین کے اتنا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم ایک لمحے کا بھی والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کہ اگر والدین کی ہم چاہیں کہ ساری زندگی خدمت کی، والدین نے 20 سال ہمیں پالا، ہم نے بھی والدین کو 20 سال پالا، تو جتنا پالا ہم نے برابر کر دیا۔ ایک لمحے، ایک دن رات کا بھی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ حق ادا نہیں کیا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اپنے والدین کا حق ادا کر دیا؟ آج اگر ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہم اپنے والدین کے لیے کار خیر انجام دیں، قرآن خوانی کریں، مختلف دیگر کام ایصال ثواب ان کے لیے کرتے رہیں، کہ جیسا کہ بانیان مجلس نے اپنے مرحوم والد کے لیے
یہ کام انجام دیا کہ مجلس رکھی سال ثواب کی کہ یہاں پر جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں فاتحہ پڑھیں گے تو ان والد کو پہنچے گا اور وہ وہاں سے ان اولاد کے لیے دعا کریں گے کہ ایک قبر میں سوار ایک شخص کو ایک بہترین سیب لا کے دیا ایک مردے کو، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک راہ چلتے ہوئے ایک شخص فاتحہ پڑھ گیا تو اس کے لیے ایک سیب عطا کیا گیا۔ تو اب جب اولاد اپنے والدین کے لیے کثیر تعداد میں بھیجتی رہے تو کتنا زیادہ ہوگا کہ والدین کے لیے زندگی وہاں پر بھی آرام سے گزرتی رہے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ ایک شخص کا فون آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اپنے والدین کی 60 سال کی نمازیں پڑھوانا چاہ رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ 60 سال کی نماز یہ بیٹا پڑھوا رہا ہے؟ والدین کی نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں اسی طرح سے جس طرح سے واجب نمازیں ہیں، اور بعض مجتہدین کے نزدیک ماں کی بھی، باپ کی تو ہیں، ماں کی بھی واجب ہے بڑے بیٹے پر۔ اب کہتے ہیں کہ 60 سال کی نمازیں اگر یہ پڑھوا رہا ہے تو یعنی کہ 15 سال وہ کریں، 75 میں ان کا انتقال ہوا ہوگا، تو یعنی ساری زندگی میں ان صاحب نے نماز ہی نہیں پڑھی، لیکن یہ اولاد کتنی نیک ہے کہ اپنے والدین کے لیے یہ کار خیر انجام دے رہی ہے کہ وہاں پر ان کے لیے کوئی آسانی پیش ہو جائے۔ ابراہیم مجاب جن کے حرم کے ساتھ ہی باہر قبر بنی ہوئی ہے، جو نہیں گئے خدا ان کو زیارت نصیب فرمائے، اور جو جا چکے ہیں وہ بالکل دیکھ کے آئے ہیں کہ ان کی قبر امام حسین کے حرم کے باہر ہی بنی ہوئی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ہر جمعرات 20 کلومیٹر تقریباً ان کا فاصلہ ان کے گھر سے حرم امام حسین تک، کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات ہر شب جمعہ اپنے والد کو ایک ہفتے اور ایک ہفتے والدہ کو لے کے جایا کرتا تھا۔ کہیں گے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بارش کا وقت تھا اور میں والد کی باری تھی، لیکن والدہ نے کہا کہ میں بھی چلوں گی۔ اب یہ لے کے اب انہوں نے اصرار کیا، والدہ نے بھی اور والد نے بھی۔ کبھی والدہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اگلے ہفتے میں چلی جائے گا، آج والد کو لے جانا ہے۔ والد کہتے ہیں نہیں، والدہ کہتی ہے نہیں میں بھی اسی دفعہ جاؤں گی۔ کہتے سواری ایک ہے، افراد 2 ہیں، کس طرح سے لے کے جاؤں؟ والد کے بعد جاتے ہیں کہ والدہ کو لے جاتا ہوں، آپ اگلے ہفتے میں۔ کہنے لگے نہیں، اگلے ہفتے کا کیا معلوم کہ زندگی رہے نہ رہے، اسی ہفتے جانا ہے، اسی شب جمعہ جانا ہے۔ اب ابراہیم مجاب پریشان کہ اب کس طرح سے لے کے جاؤں، دونوں کو ساتھ سواری ایک ہے، لیکن گھر سے چلے اور مشکلات کو طے کرتے ہوئے جب حرم میں پہنچے تو ابراہیم مجاب نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اب امام حسین کے جواب آیا وعلیکم السلام۔ لوگ پریشان ہو گئے، جو تسبیح کر رہے تھے تسبیح کو چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوا کہ اس شخص نے سلام کیا اور جواب آ گیا، ہم روز آتے ہیں جواب نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں کہ اے شخص، جمع ہو گئے ان کے قریب، کہتے ہیں کہ اے شخص تو نے ایسا کیا کام انجام دیا کہ امام سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ کہنے لگا میں نے ایسا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ کہنے لگا نہیں کچھ تو کیا ہوگا۔ کہنے لگا کہ ہر شب جمعہ میں والدین ایک والد کو لاتا تھا، کبھی والدہ کو لاتا تھا، اس شب جمعہ دونوں نے اصرار کیا تو میں والد اور والدہ دونوں کو لے کر آ گیا حرم میں امام حسین کی زیارت کے لیے۔ تو آج میں نے جب سلام کیا تو امام کا جواب آیا۔ تو اب ماں باپ کی کتنی فضیلت اور مرتبہ ہے کہ جب سلام کرا انہوں نے والدین کی خدمت کے نتیجے میں امام جواب دے رہے ہیں۔ کیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیا ہم اپنے والدین کی اسی طرح سے خدمت کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو ہمیں بالکل اسی طرح سے نہ صحیح کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہم والدین کی خدمت کریں۔ اگر اس والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو افسوس تو ہے ہمیں کہ ہم نہ کر سکے، لیکن کوشش یہ کر سکتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے کہ ماں باپ وہاں پر بھی ہم سے خوش رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی خوش تھے، اب جب انتقال ہو گیا اب خوش نہ ہوں کہ میرا بیٹا میرے لیے کچھ بھیجتا ہی نہیں، میری اولاد میرے لیے کوئی کار خیر انجام نہیں دے رہی، اب میں کس لیے جاؤں اس سے ملنے۔ روایات ہیں کہ شب جمعہ مرحومین ملنے آتے ہیں، مہینے میں، سال میں، 15 دن میں، جمعرات لازمی مرحومین جو ہیں وہ اپنے گھروں پہ آتے ہیں کہ اپنے اہل خانہ کو دیکھیں کہ کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، کس طرح سے وہ خوش ہے یا نہیں۔ اگر وہ خوش ہے
تو یہ بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ غمگین ہے تو وہ بھی غمگین ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ والدین کو بالکل بھول چکا، اب اپنی زندگی میں مگن ہے، تو وہ افسردہ ہوتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو چکا کہ میری فکر ہی نہیں، آج میری فکر ہی نہیں کر رہا، اپنے بچوں میں لگا ہے۔ کل یہ ہمارا بچہ تھا، ہم اس کے کتنا خیال رکھتے تھے، آج یہ اپنے بچوں کا خیال رکھ رہا ہے، کل اس کے بچے بھی ہم اسے بھول جائیں گے۔ آج زندگی میں اگر والدین زندہ ہے تو ان کی خدمت کریں، بہت اجر و ثواب ہے اس چیز کا کہ والدین کی خدمت کرنا، اور جن کے انتقال ہو چکا تو ان کے لیے مغفرت کرتے رہیں اور اس دنیا سے کار خیر انجام دے کے ان کو یہاں سے بھیجتے رہیں کہ وہ والدین وہاں پر عالم برزخ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتے رہیں، کہ فقط ایسا ہی نہ ہو کہ ہم حسین کی ماں کو رونے والے، حسین کے باپ کو رونے والے اپنے ماں باپ کو کوئی جواب اہمیت نہیں دے رہے۔ اے حسین آپ کی ماں کا بہت ماتم کیا، اے حسین آپ کی ماں کے غم میں روئے، اے حسین آپ کے باپ کے غم میں بہت روئے، لیکن اپنے ماں باپ کو ہم نے کبھی نہیں پوچھا۔ ایسا نہ ہو فقط نام کے ہم بہن بھائیوں کی محبت میں زندگی گزار دیں کہ بہن بھائی ہمارے چھوڑو جیسے بھی ہیں، یہاں عباس کی بات آئے تو باوفا یاد آ جائے، مصائب اتنے کریں اور اپنے بھائیوں کو بھول جائیں۔ اس طرح سے نہ ہو۔ عزیزان گرامی، والدین کا اتنا احترام اور منزلت پروردگار عالم نے بیان کی، اب کتنا مرتبہ ہوگا امام حسن کی نظر میں اپنی ماں کا، کتنی اہمیت ہوگی اپنی ماں کی۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ امام حسن کے سامنے جناب زہرا کے منہ پہ تماچا لگا۔ امام حسن اس جگہ سے نہیں گزرتے تھے کہ جس جگہ پر وہ شخص رہتا تھا، کہتے تھے کہ نہیں میں اس گلی سے نہیں گزروں گا، کیوں؟ اس شخص نے میری ماں کو تماچا مارا۔ کتنے اذیت ہوئی ہوگی حسن کو کہ اس نے ماں کو دیکھا تماچے کھاتے ہوئے، کتنے دل میں حسرت ہوگی کہ میں نہ دیکھتا، کاش میں وہ منظر ہی نہ دیکھتا، کتنی حسرت ہوگی کہ اس کے علی کو دروازے سے گھسیٹتے ہوئے نہ لے کے جاتے، کتنے دکھ ہوگا امام حسن اور امام حسین کے دل میں کہ مولا علی کے گردن میں رسی باندھ کے گھر سے لے کر اور وہ لے جایا گیا، کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے کہ نبی کے بعد ان کے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں کہ 3 بیٹیاں باپ کی جنازے کی زینت ہوتی ہیں، لیکن کچھ بیٹیاں ایسی ہیں کہ ان کو باپ کے جنازے پر بھی رونے نہ دیا گیا۔ ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہ ان کو جب روتی تھی تو کہتے تھے یا رات میں روئیں یا دن میں روئیں، ہمارے بچے پریشان ہو رہے ہیں، یا اس جگہ سے کہیں دور چلی جائیں، باپ پہ نہ رونے دیا گیا۔ اور ایک مرتبہ کربلا میں دیکھیے کہ جناب سکینہ کو باپ پہ نہ رونے دیا گیا، جب بھی زندان میں روتی تھی تو یہی صدا آتی تھی کہ ان کو چپ کرایا جائے۔ اور جناب زینب جب ایک مرتبہ جناب علی کو لے جایا گیا، گھر سے جنازہ تیار ہوا، گھر سے لے جانے لگے، اور گھر سے جیسے ہی جنازہ نکلا ایک مرتبہ دیکھا جناب زینب اور ام کلثوم جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جناب پاؤں کے قدموں کی آواز آئی، جیسے ہی قدموں کی آواز آئی امام حسین اور امام حسن نے کہا کون ہے؟ اندھیرا زیادہ تھا، کہا کہ جناب زینب اور کلثوم چل رہی ہیں، کہا کہ ان کو باہر نہ لے کے آؤ، یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری بہنیں ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پر باہر بے پردہ باہر نکلیں۔ ارے امام حسین آپ دیکھیے کربلا کا جب میدان ہوگا، جب کربلا سے اسیر کرائے جائیں گے تو بے پردہ بے مقنع و چادر لے کے جایا جائے گا۔ آج پردے میں جناب بیویاں ہیں تو آپ کو یہ گوارا نہیں کہ بیویوں کو باہر لے جایا جائے، لیکن جب عصر عاشور کے بعد بیویوں کو برہنہ سر لے جایا جائے گا۔ ارے ایک بیوی وہ جو باپ کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، ارے بروز محشر بروز عاشورہ قبر حرم سے نکلی اور چلتے ہوئے قبروں کے درمیان شہیدوں کے درمیان آ گئی اور باپ کے جنازے پہ لاشے کے اوپر آ کے آواز دینا شروع کی، ارے بابا کہاں ہیں؟ ارے تیروں کے اندر سے، تیروں کے نیچے سے، پتھروں کے نیچے سے، ارے اتنے تیر لگے امام حسین کو، ارے لاشے نکلا، آواز آئی، ارے سکینہ ادھر آ جا، تیرا بابا ادھر ہے۔ جناب سکینہ نے اللہ جانے کس طرح سے باپ کے لاشے کو ڈھونڈا، ارے جگہ بنائی، باپ کے سینے پہ جا کے سو گئی۔ علی لعنت اللہ قوم الظالمین وسلام الذین ظلموا من قبل۔ بار الہ ہماری اس قلیل کی عبادت کو قبول